کروایا گیا, تختے دار پر لٹکایا گیا, تو شہید کروانے والے نے یہ سوچا تھا کہ قائد عوام کو خاموش کر کے تختے دار کے پر لٹکا کے وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کے غریب عوام کے آواز کو دبا دیں گے. اگر قائد عوام کو شہید کیا گیا تو کوئی نہیں ہوگا جو مزدور کا بات کرے گا, تو پھر کوئی نہیں رہے گا. کہ یہ سوچ تھا, غلط سوچ تھا. یہ اس غلط فہمی میں تھے کہ قائد عوام کو ہم شہید کر دیں گے تو کسان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا, طلبہ کے لیے آواز اٹھانا کوئی نہیں رہے گا, جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. لیکن یہ ان کی بھول تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ علم تھامی اور 30 سال اس پارٹی کے پرچم کو تھام کے جدوجہد کرتی رہی. اس ملک کے غریب عوام کی آواز بنی, اس ملک کی خواتین کی آواز بنی, اس ملک کی نوجوانوں کی آواز بنی, اس ملک کی کسانوں کے, محنت کشوں کے, مزدوروں کے آواز بنی. اور آپ کی ساتھ کی وجہ سے, گلگت بلتستان کی عوام کی محبت, وفاداری, بہادری کی وجہ سے, آپ کی محبت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنائے. آپ کی محبت کی وجہ سے, آپ کی ساتھ کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک نہیں دو دفعہ آپ نے اس ملک کی وزیر اعظم بنا کے دنیا بھر میں پاکستان نام روشن کیا. آج تک اگر پاکستان, دنیا میں پاکستان کا کوئی پہچان ہے تو وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو دنیا پہچانتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں, میں اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں, دنیا بھر گھوم کے آیا ہوں. جہاں میں جاتا تھا تو چاہے وہ اس ملک کا بادشاہ ہوتا تھا, وزیر اعظم ہوتا تھا, صدر ہوتا تھا, وزیر خارجہ ہوتا تھا, تو وہ مجھ سے ملتے تھے. تو اس لیے ایک عزت کا مقام اس لیے صرف نہیں دیتے تھے کہ میں پاکستان کا تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا, وہ مجھے وہ عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا تھا. وہ مجھے عزت اس لیے دیتے تھے کہ میں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا تھا. جب میں ان سے ہاتھ ملاتا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں اپنا عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے, شگر سے لے کے سانگر تک کے عوام کا نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ہاتھ ملا رہا ہوں. وہ جانتے تھے کہ ہم پاکستان کے